اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین والناصرین۔ قیام امام حسین علیہ السلام بزبان امام حسین علیہ السلام آپ کی خدمت میں عرض ہو رہا تھا۔ مولا امام حسین علیہ السلام ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے، دین کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے، حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے، سارے تماشبین بنے ہوئے ہیں، معاشرے کے اندر برائیاں دیکھتے ہیں لیکن روکتے نہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ وہ کیسے حسین کے ماننے والے بنے؟ جب مولا امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ دین الہی کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا، مولا امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ قیام کا مقصد ہی یہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے بھی مختلف راستے تھے اور اپنے ماننے والے رشتہ داروں نے مختلف راستے بتائے تھے مولا امام حسین علیہ السلام، لیکن اس راستے کا انتخاب کرنا جس کے اوپر شہادت ہی ہے، اور مختلف لوگ امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کے بارے میں مختلف نظریات رکھتے، جیسے 250 سالہ جو کتاب لکھی ہے رہبر معظم نے، اس کے اندر رہبر معظم میں ارشاد فرماتے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بارے میں لوگوں نے مختلف نظریات رکھے کہ یہ مال و دولت کے لیے قیام کیا تھا، یہ اپنی جان بچانے کے لیے قیام کیا تھا، یہ شہادت کے لیے قیام کیا تھا، مختلف، جبکہ مولا امام حسین علیہ السلام خود اپنے قیام میں ارشاد فرماتے کہ میں نے قیام امت کی اصلاح کے لیے کیا ہے، امت کے اندر دین مبین کے قوانین کو روندا جا رہا تھا اور جن سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے روکا تھا ان کے اوپر عمل کیا جا رہا تھا، جیسے شراب نوشی عام تھی، نماز متروک تھا، روزہ نہیں رکھا جاتا تھا، زکوٰۃ نہیں دی جاتی تھی، مختلف۔ ہم سلسلہ وار عرض کر رہے تھے کہ اہل جہنم سے جب جنتی سوال کریں گے ما سلککم فی السقر، کس چیز نے تجھے جہنم پہنچا دیا، وہ 3 طرح کے جواب دیں گے، 4 طرح کے جواب دیں گے۔ سب سے پہلے لم نکم من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، اللہ نے ہمیں جہنم پہنچا، اس بارے میں ہم نے بات کی۔ دوسرا لم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کچھ نہیں کھلاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم پہنچا دیا، اس کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں آرائز عرض ہو گئے۔ ایک بنیادی چیز جس کی وجہ سے لوگ جہنم چلے جاتے ہیں اور اس بیماری کا شکار ہم سب ہیں، اس بیماری میں مبتلا عوام و خواص سب کے سب اس بیماری میں مبتلا ہے، وہ کیا ہے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مِنَ الْخَائِضِينَ، اور ہم ان میں سے تھے جو خوض کرتے تھے۔ خوض کسے کہتے ہیں؟ عربی میں خوض کہتے ہیں پانی کے اندر چلنا، جتنا بھی آپ پانی میں چلتے رہیں گے مقصد تک نہیں پہنچیں گے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم خائضین کے ساتھ تھے، خوض کرنے والوں کی صحبت میں تھے۔ خوض یعنی لا یعنی باتیں کرنا، بے تکی باتیں، فضول گپ شپ لگانا، یہ عمل انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ دیکھیں ہم اندر مولانا صاحب مجلس پڑھ رہے ہیں، ذکر الہی بیان کر رہے ہیں، فلسفہ آزاداری بیان کر رہے ہیں، فلسفہ کربلا بیان کر رہے ہیں، باہر ہم بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں، سٹے لگا رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، اپنی دنیاوی باتوں میں مگن ہیں۔ اندر امام جماعت قائم کر چکا ہے، جماعت پڑھا رہا ہے، ہم باہر اپنے گپ شپ میں، ہاں سناؤ آپ نے کیا کیا تھا، اوہ میرا تو یہ ہو گیا، اپنے قیل و قال کی بے جا دنیاوی باتوں کے اندر ہم اس طرح مگن ہیں کہ ہم اس امر کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے کہ کس چیز کی وجہ سے لوگ جہنم پہنچ جاتے ہیں۔ نہ صرف نماز نہ پڑھنے سے جہنم نہیں پہنچتے، روزہ نہیں رکھنے سے جہنم نہیں پہنچتے، بلکہ لا یعنی گفتگو کرنے سے بھی،
انسان جہنم پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے حسرت کرتا ہے کہ کاش کہ مجھے ان امور کے بارے میں معلوم ہوتا، کہ میں کبھی بھی ان امور کو انجام نہیں دیتا۔ معاشرے کے اندر دیکھیے، ادھر نماز جمعہ قائم ہو رہی ہے، ہم یہاں والی بال کھیل رہے، فٹ بال کھیل رہے، کرکٹ کھیل رہے، مصروف ہے، ہم اس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں۔ یہاں بے تک کی باتیں، دنیاوی باتوں کے اندر اس طرح مشغول ہے، بسا اوقات ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں، ایک دوسروں کی غیبت۔ اب ایک زمانہ تھا ہم سنتے تھے کہ غیبت زیادہ تر خواتین کرتی ہیں، اب معاشرہ بالکل برعکس ہو گیا ہے کہ اب جہاں دو مرد بیٹھے ہو فوراً غیبت شروع کر لیں گے۔ یار یہ خواتین والی خصوصیت بھی یہاں پہنچ گئی، مرد بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گئے، غیبت والی بیماری میں۔ اور اہل جنتی جہنمین سے جب سوال کرتے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ عزیزان محترم سامعین ذی وقار، اس امر کی طرف متوجہ ہو جائے کہ لایانی گفتگو کرنے سے، بے دنیاوی باتوں میں مگن رہنے میں، مشغول رہنے میں اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم پہنچا دیتا ہے۔ بس انسان کو متوجہ رہنا چاہیے کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں، یہ جو گپ شپ لگا رہا ہوں، یہ آیا الہی قوانین کے مطابق کر رہا ہوں۔ یوں نہیں کہ دین نے روکا کہ آپ کو یار آپ روزے رکھتے رہو، نماز پڑھتے رہو 24 گھنٹہ، نہیں، دین نے قانون دستور بنایا ہے کہ اس طرح اپنی زندگی کو بسر کرو۔ دین قانون ہے، دستور ہے، آئین ہے انسان کے لیے، انسان کے زندگی کو استوار کرنے کے لیے۔ یوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے حال پہ چھوڑا ہے، اللہ نے انسان کے ہر لمحے ہر لحظے کے لیے دستور بنایا، ہر قانون بنایا ہے۔ اس قانون کے مطابق انسان اپنے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار دنیا پہ ہے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں جو چیز اگاؤ گے وہاں پہ وہ چیز کاٹ دو گے، یہاں چاول تو وہاں چاول کاٹو گے، یہاں گندم تو وہاں گندم کاٹو گے۔ یوں نہیں ہو سکتا کہ یہاں آپ مکئی اگاؤ اور وہاں جا کے چاول کی خواہش کرو کہ مجھے چاول ملے نا۔ عزیزان محترم، دنیا میں جس چیز کو آپ اگاؤ گے، جو عمل انجام دو گے، وہی عمل بعین ہی اپنے حقیقت اور واقعیت کے ساتھ، اپنی ماہیت کے ساتھ، اپنے ہویت کے ساتھ وہ عمل آپ کے لیے وہاں پہ ملے گا۔ بس آگے جب ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ پھر جواب دیتے ہیں کہ اور کس چیز نے، پہلے تو یہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم پہنچ گئے، دوسری کہ ہم نے مسکینوں کا خیال